मिला टाइम्स में खुश आमदीद। पूरे देश में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ एहतजाज जारी है। मुसलमान हर तरह से हर तरीक़े से इस कानून का विरोध कर रहे हैं, इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस बीच देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंच गए हैं और कहा यह जा रहा है कि इस मरतबा सऊदी अरब विज़िट के दौरान भारतीय मुसलमानों के मुद्दे पर भी वहां चर्चा होगी, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर भी बातचीत होगी। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन सलमान नरेंद्र मोदी के साथ वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर गुफ्तगू करेंगे। और यह बहस इसलिए हो रही है, लोग इस मौजू पर गुफ्तगू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीबीसी ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि वक्फ कानून पर विवाद के बीच पीएम मोदी का सऊदी अरब दौरा, क्या इस पर भी होगी बातचीत। तो ये बीबीसी की रिपोर्ट है। बीबीसी के यूट्यूब चैनल पर भी एक वीडियो पब्लिश किया गया जिसका टाइटल यही है कि क्या वक्फ कानून पर भी मोहम्मद बिन सलमान के साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की बातचीत होगी। जो वीडियो का टाइटल है बीबीसी का, वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि पीएम मोदी सऊदी अरब के दौरे पर जाएंगे, क्या वक्फ पर भी होगी बातचीत। तो बीबीसी ने जब इस तरह की रिपोर्ट की है, बीबीसी ने जब अपनी खबर में इस तरह का दावा किया है, इस तरह का टाइटल लगाया है, तो इस पूरे मसले को समझना ज़रूरी है, वरना ऐसे जहन नहीं जाता, ये बात तस्वुर में भी नहीं आ सकती कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म भारत के बाहर किसी देश में जाए, वहाँ मेहमान बन करके जाए और वहाँ उस देश में भारतीय मुसलमानों के मुद्दे पर कोई बातचीत हो। अभी तक का कोई रिकॉर्ड नहीं है, अभी तक की कोई तारीख नहीं है, खा वो मोदी सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो या उससे पहले किसी भी पार्टी की सरकार रही हो। जब भी दो देश के वज़ीर-ए-आज़म या हेड ऑफ स्टेट आपस में मिलते हैं तो दोनों देश के इंटरेस्ट में, मफाद में जो बातचीत होती है, जो कुछ होता है उसी पर गुफ्तगू होती है, वही विजिट का एजेंडा होता है, उसी पर चर्चा होती है। किस कम्युनिटी के साथ क्या कुछ हो रहा है, किसी भी देश का इंटरनल मामला क्या है, उस पर कभी भी चर्चा नहीं हुई, उस पर कभी भी बातचीत नहीं हुई। भारतीय मुसलमानों पर इससे पहले हज़ारों मसाइब आए हैं, दसियों बड़े बड़े मामला सामने आए हैं और कभी भी सऊदी अरब की हुकूमत ने भारत की सरकार के साथ, वज़ीर-ए-आज़म के साथ उस मसले पर गुफ्तगू नहीं की है, उस मुद्दे को नहीं उठाया है। इससे पहले भी कई बड़े बड़े मामले सामने आ चुके हैं। हाँ, जो OIC है यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, उसने भारत में मुसलमानों पर जब जुल्म हुआ है, अत्याचार हुआ है, तो कुछ मामलों पर उसने ज़रूर आवाज़ उठाया है, उसने बाज़ाब्ता रेजोल्यूशन पास किया है, भारत की सरकार से भी उसने जवाब तलब किया और भारत की तरफ से भी हमेशा जवाब दिया गया कि हमारा इंटरनल मामला है, इसमें किसी और मुल्क को मुदाखलत करने का या किसी भी मुल्क को बोलने का हक नहीं है। और जब भी OIC की तरफ से भारत पर सवाल उठाया गया तो इंडिया ने कहा कि पाकिस्तान के दबाव की वजह से ऐसा हुआ है और उसको खारिज किया गया। जब CA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ भारत में एहतजाज हो रहा था तो इस पर भी OIC की तरफ से स्टेटमेंट आया था। कश्मीर से जब आर्टिकल 370 को हटाया गया उस पर भी OIC ने स्टेटमेंट जारी किया गया। या पिछले दिनों में जिस तरह मॉब लिंचिंग के लगातार वाक़यात सामने आए हैं, मुसलमानों को मारा गया है गौरक्षा के नाम पर या दीगर मामलों में, तब भी OIC ने स्टेटमेंट जारी किया। जब नुपुर शर्मा की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का मामला सामने आया था तो उस मौका पर 15-16 मुस्लिम देशों ने भारत के सफ़ीर को बुलाकर जवाब तलब किया था और OIC की तरफ से सख्त स्टेटमेंट जारी किया गया था। लेकिन वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर अभी तक न तो OIC की तरफ से कोई बयान जारी हुआ है और न सऊदी अरब की तरफ से अभी तक कुछ हुआ। इसके बावजूद बीबीसी अपनी रिपोर्ट में लिख रहा है कि पीएम मोदी सऊदी अरब जा रहे हैं और क्या वहां वक्फ के मौजू पर भी कोई बातचीत होगी। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का जो मसला है भारत में बढ़ता जा रहा है, देश भर में मुसलमान सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग ग्रुप के जरिए एहतजाज किया जा रहा है और आज़ाद भारत की तारीख का यह पहला मामला है जिस पर तमाम मुसलमान मुत्तहिद है, तमाम तंजीमें मुत्तहिद है और जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें तमाम तंजीमों की नुमाइंदगी होती है। बल्कि भारत की जो दूसरी कम्युनिटी है, भारत के जो दूसरे मज़हब के मानने वाले हैं, उनके नुमाइंदे भी मुसलमानों के साथ स्टेज शेयर करते हैं और वो कहते हैं कि ये जो कानून आया है या आइन के ख़िलाफ़ है, आज मुसलमानों के साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है, इसलिए हम सब इसके ख़िलाफ़ हैं। खा वो क्रिश्चन हो या बुद्ध हो या जैन मज़हब के मानने वाले हों या सिख हो। आज भी दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक तारीख़ी प्रोटेस्ट हुआ, एहतजाज हुआ वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ और उसमें मुख्तलिफ़ कम्युनिटी के लोग थे, मुख्तलिफ़ पार्टियों के लोग थे। तो सिर्फ भारत के मुसलमान इसका विरोध नहीं कर रहे हैं बल्कि भारत के हिंदू भी विरोध कर रहे हैं। जो मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जो पूरा अपोजिशन है, वो सब इस कानून के ख़िलाफ़ है और अपोजिशन पार्टियों के रहनुमा कह रहे हैं, इंडिया ब्लॉक के ज़िम्मेदारान कह रहे हैं कि राज्यसभा में हमें इस बिल के ख़िलाफ़ सिर्फ 85 वोटों की उम्मीद थी लेकिन 98 वोट पड़ गए, जो इस बात को दर्शाता है
کہ بھارت کے تمام لوگ اس قانون کے خلاف ہیں اور وہ اس کو ریجیکٹ کرنے کی مانگ کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے بھی اس قانون کی 2 دفعہ پر فوری طور پر اسٹے لگا دیا ہے، انٹرم فیصلہ سنا دیا ہے، اور اس قانون پر فی الحال عمل نہیں کیا جائے گا۔ یہ بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ سنایا جا چکا ہے، اور سپریم کورٹ کا آبزرویشن اور تبصرہ یہ بتاتا ہے کہ بھارت سرکار کا یہ جو قانون ہے مسلمانوں کے خلاف ہے۔ سرکار نے جو دعویٰ کیا کہ قانون لانے کا مقصد اوقاف کی جائیداد کو بہتر بنانا ہے، مسلمانوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے، عورتوں کو حقوق دینے ہیں، یہ سب دعوے سپریم کورٹ آف انڈیا کی نظر میں کھوکھلے ثابت ہو چکے ہیں، اور سپریم کورٹ آف انڈیا بھارت میں سب سے اوپر ہے۔ سپریم کورٹ پر ہی ہر کسی کو بھروسہ اور امید ہے، بی جے پی سرکار پر تو ذرہ برابر بھی کسی کو بھروسہ نہیں۔ تو سپریم کورٹ کے تبصرے نے اور اس سچائی کو، حقیقت کو اجاگر کر دیا کہ جو ایجنڈا ہے بی جے پی کا، جو مقصد ہے بی جے پی کا، اس میں ذرہ برابر سچائی نہیں ہے۔ اب جو یہ بات بی بی سی نے کہی کہ پی ایم مودی سعودی عرب گئے ہیں اور وہاں اس پر بات چیت ہوگی، تو بات حیران کرنے والی ہے۔ سعودی عرب پی ایم مودی کا یہ کوئی پہلا دورہ بھی نہیں ہے، اس سے پہلے 2 مرتبہ سعودی عرب جا چکے ہیں نریندر مودی صاحب۔ پہلا دورہ انہوں نے 2016 میں کیا تھا، دوسرا دورہ انہوں نے 2019 میں کیا تھا، اس کے علاوہ 2019 میں محمد بن سلمان بھی انڈیا آئے تھے، پھر 2023 میں بھی G20 کے اجلاس میں شرکت کرنے MBS انڈیا آ چکے ہیں، لیکن کبھی بھی بھارت کے مسلمانوں کے کسی بھی موضوع پر دونوں رہنماؤں کے درمیان بات چیت نہیں ہوئی۔ پھر یہ موضوع کہاں سے آ گیا؟ بی بی سی نے رپورٹ کیوں کیا؟ تو بی بی سی نے آگے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ دراصل 19 اپریل کو بھارت کے خارجہ سیکریٹری، جن کا نام ہے وکرم مسری، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا، اور پریس کانفرنس میں انہوں نے وزیراعظم نریندر مودی کے سعودی عرب دورہ کے حوالے سے بات چیت کی تفصیلات انہوں نے بتایا 19 اپریل کو کہ پی ایم مودی سعودی عرب جا رہے ہیں، اور اس دورے کے دوران دونوں ملکوں میں کچھ اہم معاہدے ہوں گے، کچھ مدعوں پر بات چیت ہوگی۔ تو اسی پریس کانفرنس میں ایک صحافی نے خارجہ سیکریٹری سے سوال کر لیا کہ وزیراعظم نریندر مودی ایسے موقع پر سعودی عرب جا رہے ہیں جب پورے دیش میں وقف امینڈمنٹ ایکٹ کے خلاف ویرودھ پردرشن ہو رہا ہے، لوگ سڑکوں پر اتر کر اس قانون کو واپس لینے کی مانگ کر رہے ہیں، تو کیا وقف امینڈمنٹ ایکٹ کے مدعے پر بھی سعودی عرب میں بات چیت ہوگی؟ محمد بن سلمان کے ساتھ جو گفتگو ہوگی اس ایجنڈے کا حصہ یہ موضوع بھی ہے۔ اس سوال کے جواب میں ودیش سچیو وکرم مسری نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، نہ یہ ایجنڈا کا حصہ ہے، اور نہ اس سے پہلے کبھی ہوا ہو کہ بھارت کا کوئی انٹرنل معاملہ رہا ہو اور اس پر سعودی عرب کے بادشاہ نے یا وہاں کے کراؤن پرنس نے کوئی بات چیت کی ہو، اس کو ایشو بنایا گیا ہو، اس لیے ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سعودی عرب کے دبدبے والا جو OIC ہے، اس نے کئی مرتبہ بھارت کے جو انٹرنل معاملے رہے ہیں اس پر اس نے سوال اٹھایا ہے، اس پر اس نے بیان جاری کیا ہے، لیکن ڈائریکٹ سعودی عرب سے ایسا کچھ بھی بیان جاری نہیں ہوا۔ جو پوری رپورٹ بی بی سی نے اپنے ہاں لکھا ہے اس کا یہ جو اقتباس ہے، یہ جو پارٹ ہے، آپ ضرور سنیے۔ پی ایم مودی کے سعودی عرب دورہ کو لے کر بھارت کے ودیش سچیو وکرم مسری نے 19 اپریل کو پریس کانفرنس کی تھی۔ اسی پریس کانفرنس میں بلومبرگ نے مسری سے سوال پوچھا تھا، کیا آپ اس بات کی امید کرتے ہیں کہ پردھان منتری مودی اور سعودی عرب کے کراؤن پرنس کے بیچ بھارت میں وقف بورڈ کے وواد اور قانون میں بدلاؤ پر چرچا ہوگی؟ اس کے جواب میں وکرم مسری نے کہا تھا، میں نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے آدھیکارک روپ یا کسی بھی سرکاری وبھاگ نے اس مدعے کو اٹھایا ہو۔ میں اس بات کو لے کر بہت آشوست نہیں ہوں کہ یہ مدعا دونوں کی بات چیت میں کیوں آئے گا۔ یہ بات صحیح ہے کہ سعودی عرب نے بھارت میں وقف سنشودھن قانون پر جاری وواد کو لے کر ساروجنک روپ سے اب تک کچھ بھی نہیں کہا ہے۔ سعودی عرب ایسے بھی کسی دیش کے آنترک معاملوں پر ٹپنی کرنے سے پرہیز کرتا ہے۔ سعودی عرب کے دبدبے والا اسلامک دیشوں کا سنگھٹن آرگنائزیشن آف اسلامک کارپوریشن یعنی OIC بھارت کے مسلمانوں کو لے کر آواز اٹھاتا رہا ہے، لیکن وقف کو لے کر ابھی تک کچھ بھی نہیں کہا ہے۔ تو یہ بی بی سی کی رپورٹ ہے، اور جو سچائی ہے، جو حقیقت ہے، وہ یہی کہ پی ایم مودی کے سعودی عرب دورہ کے دوران وقف امینڈمنٹ ایکٹ پر کوئی بات چیت نہیں ہوگی، کوئی چرچا نہیں ہوگی، نہ کبھی عموماً اس پر ہوتا ہے، لیکن پریس کانفرنس کے دوران یہ سوال کیا گیا تو ودیش سچیو نے اس کا جواب بھی دے دیا اور پورے اعتماد کے ساتھ جواب دیا کہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ بھارت کا جو انٹرنل معاملہ ہے، جو اندرونی معاملہ ہے، اس پر سعودی عرب نے کبھی آواز اٹھایا ہو یا سعودی عرب کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ نے اس پر کوئی گفتگو کی ہو۔ ہاں، OIC کی طرف سے عموماً اس طرح کے مدعوں کو اٹھایا جاتا ہے، اس پر بات چیت کی جاتی ہے، اور انڈیا
جب OIC کی طرف سے اس طرح کا بیان سامنے آتا ہے تو اس کو پاکستان کے دباؤ کی وجہ سے بیان قرار دے کر اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ پچھلے دنوں پاکستان نے بھی اس پورے معاملے پر بیان جاری کیا تھا کہ بھارت میں وقف امینڈمنٹ ایکٹ جو آیا ہے یہ مسلمانوں کو سماجی طور پر، معاشی طور پر کمزور کرنے کے لیے آیا ہے، مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے آیا ہے، اور بھارت سرکار اس قانون کے ذریعے بھارتی مسلمانوں کو سزا دے رہی ہے، ان کے خلاف قانون ہے۔ بھارت سرکار نے پاکستان کے اس بیان کا سیدھا سیدھا جواب دے دیا کہ پاکستان کو بھارت کے انٹرنل معاملوں میں مداخلت کرنے کا ذرہ برابر بھی کوئی اختیار نہیں ہے، اور پاکستان کے اس بیان کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ پاکستان کا بیان تھا۔ سعودی عرب کی طرف سے ابھی تک اس طرح کا کوئی بھی بیان سامنے نہیں آیا، لیکن سعودی عرب اور انڈیا کے تعلقات کو لے کر کے پریس کانفرنس ہوئی تھی، اس میں سوال پوچھا گیا اور پھر BBC نے اس پر رپورٹ کر دیا کیونکہ ودیش سچیو نے اس کا جواب بھی دے دیا تھا، اور اب لوگوں میں کنفیوژن ہے۔ لوگ ہیڈ لائن کو دیکھ کر کے لگاتار سوال کر رہے ہیں کہ کیا سچ میں سعودی عرب میں وقف امینڈمنٹ ایکٹ پر بات چیت ہوگی، کراؤن پرنس محمد بن سلمان اور PM مودی کے درمیان اس پر چرچا ہوگی؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اس موضوع پر کچھ بھی چرچا نہیں ہوگی۔ نہ بھارت کے مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ بھارتی مسلمانوں کا جو انٹرنل معاملہ ہے اس پر کوئی دوسرا دیش مداخلت کرے، اس پر کوئی دوسرا دیش بولے۔ بھارت کے مسلمان اس طرح کے معاملوں کی لڑائی خود لڑنا جانتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ خود اس طرح کے معاملوں کو وہ حل کرے، اور اس لیے دیش بھر میں وقف امینڈمنٹ ایکٹ کے خلاف احتجاج کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ جگہ جگہ پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ پچھلے دنوں بہار کے کشن گنج میں ایک بہت بڑی ریلی ہوئی، لاکھوں مسلمان وہاں موجود تھے۔ اس سے پہلے حیدرآباد میں احتجاجی ریلی ہوئی، دارالسلام میں، وہاں 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان موجود تھے۔ دلی کے تال کٹورا اسٹیڈیم میں احتجاج ہوا، اور دیش بھر میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک ہفتہ پہلے انڈین یونین مسلم لیگ نے کیرلا میں ایک ریلی کی جس میں 2 لاکھ سے زیادہ مسلمان آئے تھے۔ تو وقف امینڈمنٹ ایکٹ کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ بنگال میں سب سے زیادہ احتجاج ہو رہے ہیں، اور مسلمانوں نے ہمیشہ یہی مانا ہے کہ ان کے جو بھی معاملے ہیں وہ خود حل کرنا جانتے ہیں، وہ سرکار سے لڑنا جانتے ہیں۔ باہر کے کسی بھی دیش سے وہ یہ امید نہیں رکھتے ہیں کہ وہ اس طرح کے معاملوں میں مداخلت کریں، اور نہ ان دیشوں نے کبھی اس طرح ان مدعوں پر کبھی بات چیت بھی کی ہے۔ عرب دیشوں سے انڈیا کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، خواہ وہ متحدہ عرب امارات ہو، سعودی عرب ہو، بحرین ہو، عمان ہو، قطر ہو۔ پچھلے دنوں قطر کے جو شیخ ہیں امیر تمیم بن حمد الثانی، وہ انڈیا کا دورہ کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ دبئی کے، اس کے علاوہ جو UAE کے پریزیڈنٹ ہیں وہ تو ہمیشہ انڈیا آتے ہیں، اور مودی صاحب جب چاہتے ہیں دبئی چلے جاتے ہیں۔ تو UAE اور انڈیا کے تعلق تو بہت زیادہ گہرے ہو چکے ہیں۔ UAE میں باضابطہ مندر کی تعمیر ہو چکی ہے، بحرین میں مندر کی تعمیر ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ MBS اور مودی کے بیچ بھی اچھے تعلقات ہیں۔ جب بھی MBS انڈیا آئے ہیں، نریندر مودی تمام پروٹوکول کو توڑ کر ان کا سواگت کرنے، استقبال کرنے پہنچے ہیں۔ تو مسلم ممالک اور خاص طور پر عرب دیشوں کے ساتھ بھارت کے گہرے رشتے ہیں، اور اتنے گہرے رشتے کے درمیان اس بات کی امید ہی نہیں کی جا سکتی کہ یہاں کا جو بھی انٹرنل معاملہ ہے اس پر ان ممالک کے رہنما بولیں گے، نہ مسلمان یہاں کے چاہتے ہیں۔ آپ اس پورے معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں، صرف 100 روپے سے مدد کریں۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔